السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں گورنر کی بیٹی ہیلینا بھاگ رہی تھی کیونکہ وہ پیترس کے تیر کا نشانہ بن چکی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ درخت کی مدد سے تیر کو توڑ ڈالتی ہے اور پھر آگے چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف بامسی جنگل میں ایک جگہ بیٹھ کر سیب کھا رہا تھا۔ ہیلینا بھاگتی بھاگتی بامسی کے قریب پہنچ جاتی ہے، پھر اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ گرتی گرتی نیچے آ جاتی ہے اور بامسی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ بامسی اسے غور سے دیکھتا ہے اور کہیں کھو جاتا ہے، پھر بامسی اسے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے۔ ہیلینا لگاتار اسے مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی چھوڑو مجھے، لیکن بامسی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ اتنے میں دھندار وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بامسی یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر بامسی ہیلینا کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر دھندار پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ بامسی کہتا ہے یہ اچانک آسمان سے گری ہے۔ پھر دھندار اسے دیکھ کر کہتا ہے بامسی یہ تو زخمی ہے، اس کو فوراً مہمان خانے لے جاؤ، ارتک صاحب وہیں ہوں گے۔ پھر بامسی اسے اٹھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پیترس بھی چھپ کر انہیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ گورنر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ایک سپاہی کہتا ہے صرف ارطغرل صاحب اندر جا سکتے ہیں، اپنے ہتھیار مجھے دے دیں۔ ارطغرل اپنے ہتھیار تربت کے حوالے کر دیتا ہے اور حساب کتاب والا ایک بیگ لے کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اندر گورنر اور ویسولیس موجود تھے۔ گورنر کہتا ہے تو آپ نے یہاں آ کر ہمیں شرف بخشا ہے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے بازار کے ساتھ تجارت کو کیوں روکا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے تمہارا بازار؟ لگتا ہے تم بھول گئے ہو کہ یہ زمینیں ہماری ہیں ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سلطان علاء الدین کو خراج تحسین پیش کر کے ان زمینوں پر قبضہ کیا ہے۔ گورنر کہتا ہے جو بھی ہے یہ زمینیں ابھی بھی میری حکومت میں ہیں ارطغرل صاحب، اور بازار بھی اس میں شامل ہے۔ ارطغرل کہتا ہے آپ لوگ اس سلیبی سمن کے ساتھ تجارت کر رہے تھے جو آپ کا بدترین دشمن تھا، اور میں نے آپ کو اس سے چھٹکارا دلایا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جس میں سمن نے تجارت کا حساب کتاب رکھا ہوا تھا، اب بازار میری امانت ہے۔ گورنر کہتا ہے تم نے بازار میں گھس کر قبضہ کر لیا ہے اور اب یہاں آ کر مجھ سے حساب مانگ رہے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے میں یہاں اپنے تاجروں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں، اگر آپ نے یہ رقم ادا نہ کی تو بہت سے لوگ متاثر ہوں گے، آپ کے لوگوں کو خوراک نہیں دی جائے گی اور وہ بھوکے مریں گے۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جاندار کہتا ہے آج میرے لیے خوش ترین دن ہے، ایک یہ کہ آپ ہمارے مہمان بنے ہیں، اور دوسری یہ کہ میں بہت جلد دادا بننے والا ہوں۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر سعد الدین کی نظر اسلحان پر پڑتی ہے تو وہ کہیں کھو جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر سعد الدین کو ایک خط دیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے ارطغرل کارا جیسر کے گورنر کے پاس گیا ہوا ہے۔ پھر جاندار کہتا ہے میں نے ارطغرل کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا اور مشکل وقت میں اس کی مدد کی، لیکن اس نے پہلی فرصت میں اپنی پیٹھ پھیر لی۔ دوسری طرف پیترس سپاہیوں کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ، یہ بہت خطرناک آدمی ہیں، ان سب کو قتل کر دو، اگر کوئی بھاگ گیا تو میں تم لوگوں سے حساب لوں گا۔ پھر وہ ایک خط سپاہی کو دے کر کہتا ہے یہ فوراً کمانڈر ویسولیس تک پہنچا دو۔ دوسری طرف سعد الدین کہتا ہے ارطغرل نے اپنے ہاتھوں سے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، اس نے ترک سرداروں کو بلا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے سلطان کو تفصیل سے خط لکھ دیا ہے۔ الیار کہتا ہے ارطغرل صاحب نے جو بھی کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، میرے خیال میں انہوں نے ریاست کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سعد الدین کہتا ہے جاندار صاحب میں آپ کے بیٹے اورال کو اس علاقے کا حاکم اعلیٰ بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس علاقے کے ترک قبیلوں پر آپ کا کافی کنٹرول ہے۔ دوسری طرف ایک سپاہی خط لے کر گورنر کی طرف جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کے ساتھیوں کو کوئی شک ہو جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے مجھے کوئی اچھی خبر نہیں لگ رہی۔ عبد الرحمن کہتا ہے ہم نے بھائی کو ہتھیاروں کے بغیر اندر جانے دیا، اللہ خیر کرے۔ اندر سپاہی خط ویسولیس کو دیتا ہے تو وہ فوراً کھول کر پڑھنے لگتا ہے، اور پڑھنے کے بعد ارطغرل کو گھور کر دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف اورال کہتا ہے میں نے سنا ہے کچھ دن پہلے آپ کی بیگم فوت ہو گئی ہیں، مجھے افسوس ہے، آپ نے کہا ہے کہ آپ کچھ دن یہاں گزاریں گے، ہو سکتا ہے یہاں کسی ترک سردار کی بیٹی سے آپ کی شادی ہو جائے۔ اتنے میں اسلحان اندر آ کر ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے یقیناً مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے اورال۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے میں تاجروں کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہا ہوں، آپ کو دوسروں کی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اس پر کرنا چاہیے جو آپ خود سنیں۔ ویسولیس خط پڑھنے کے بعد غصے میں آ چکا تھا۔ پھر وہ ارطغرل کو کہتا ہے تو تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے اوپر اعتماد کریں؟ تم ایک بدعنوان قاتل ہو، تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے، میں تمہارا حساب لینے والا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار نکالنے لگتا ہے تو گورنر کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو ویسولیس؟ ویسولیس کہتا ہے شاہی قافلہ جو یہاں آنے والا تھا اس پر کائی قبیلے نے حملہ کیا ہے جناب۔ یہ سن کر گورنر چونک جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ باہر ایک سپاہی آ کر کہتا ہے ان لوگوں نے شاہی قافلے پر حملہ کر کے سب کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر گورنر کے سپاہی ارطغرل کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔
اندر ویسولیس کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہے جناب، اس شاہی قافلے میں آپ کی بیٹی بھی آ رہی تھی۔ یہ سن کر گورنر شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کائی قبیلہ میرے علم کے بغیر کچھ نہیں کرتا، یہ لازمی کوئی اور ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے، اس فتنے میں مت آنا گورنر۔ گورنر کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا ترک۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار ارطغرل کے سینے پر رکھ دیتا ہے اور پھر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل اسے تلوار چھین کر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اگر میں نے تمہاری بیٹی کے لیے جال بچھا کر اسے مارنا ہوتا تو کیا میں یہاں آتا گورنر؟ ہوش میں آؤ اور اس فتنے میں مت آؤ، ورنہ ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ہمیں مل کر یہ معاملہ سدھارنا ہوگا۔ گورنر کے دروازے کے باہر کافی سارے سپاہی لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اندر ویسولیس کہتا ہے چھوڑ دو گورنر کو۔ گورنر کہتا ہے ویسولیس اس کو مار دو اور اسے قلعے سے مت نکلنے دینا۔ ارطغرل گورنر کو ایک طرف کرتا ہے اور ویسولیس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ باہر ارطغرل کے ساتھی کافی سارے سپاہیوں کو مارنے کے بعد اندر آ جاتے ہیں اور دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں گورنر کے بہت سارے نئے سپاہی بھی آ جاتے ہیں اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور کچھ دیر بعد وہ سپاہی اندر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ارطغرل فوراً گورنر کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے رک جاؤ ورنہ تمہارا گورنر مارا جائے گا۔ یہ سن کر سب رک جاتے ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے تم یہاں سے صرف مردہ حالت میں باہر جاؤ گے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ پھر ارطغرل گورنر سے پوچھتا ہے کیا انہیں تمہاری بیٹی کی لاش ملی ہے؟ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر ویسولیس کو کچھ تیر دیتا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے یہ کائی قبیلے کے تیر ہیں اور ان کے حملے کا ثبوت ہے۔ ارطغرل کہتا ہے جس نے یہ حملہ کیا ہے تیر بھی اسی نے بنائے ہیں ویسولیس، کائی قبیلے کا تیر کبھی بھی کسی معصوم لڑکی پر نہیں چل سکتا۔ پھر ارطغرل گورنر کو کہتا ہے یہ میرے آخری الفاظ ہیں، تم میرے سپاہیوں کو جانے دو، وہ جا کر تمہاری بیٹی کو تلاش کر کے یہاں لائیں گے، اس دوران میں یہی رکوں گا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں اپنے سپاہیوں پر کتنا اعتماد کرتا ہوں۔ یہ سن کر ویسولیس ارطغرل پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ارطغرل کہتا ہے اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گورنر مارا جائے گا۔ یہ سن کر وہ رک جاتا ہے۔ پھر گورنر کہتا ہے تم نے میری بیٹی کو مار دیا، میرے سپاہیوں کو بھی مار دیا، اور اب تم مجھے میرے اپنے ہی قلعے میں قیدی بنانا چاہتے ہو۔ پھر گورنر ویسولیس کو کہتا ہے میری زندگی ضروری نہیں ہے ویسولیس، ان سب کو مار دو۔ ارطغرل فوراً کہتا ہے لیکن اگر تمہاری بیٹی زندہ ہوئی تو؟ یہ سن کر سب رک جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل گورنر کو کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو ایک خطرناک جنگ چھڑ جائے گی گورنر، بہت سے معصوم لوگوں کا خون بہہ جائے گا اور تاریخ تمہیں ایک ظالم انسان کے طور پر یاد کرے گی۔ گورنر کہتا ہے تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے ارطغرل، میری بیٹی کو تلاش کرو ورنہ میں اور تم دونوں اکٹھے مریں گے۔ ارطغرل فوراً ترگت کو کہتا ہے جا کر اس دھوکے باز کو تلاش کرو جس نے یہ سب کیا ہے اور اسے یہاں لاؤ، اور گورنر کی بیٹی کو بھی تلاش کرو۔ پھر گورنر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو سب سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ ترگت ہتھیار ارطغرل کے حوالے کرتا ہے اور پھر وہ تینوں بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل بلند آواز میں کہتا ہے اگر کوئی دروازے کے اندر آیا تو گورنر مارا جائے گا۔ پھر ارطغرل گورنر کو کہتا ہے دروازہ اچھی طرح سے بند کر دو۔ گورنر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف بامسی گورنر کی بیٹی کو اٹھا کر ہنلی بازار کے مہمان خانے میں پہنچ جاتا ہے اور حکیم ارطغرل کو مدد کے لیے پکارنے لگتا ہے۔ اتنے میں درویش اسحاق اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے یہ عورت کون ہے؟ بامسی کہتا ہے یہ مجھے جنگل سے زخمی حالت میں ملی ہے۔ اس دوران باتوہان بھی چھپ کر دیکھنے لگتا ہے۔ اسحاق اس کا ہار دیکھ کر کہتا ہے بھائی اس کا نام ہیلینا ہے، اس کو فوراً اندر لے آؤ۔ باتوہان بھی ہیلینا کا نام سن لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ویسولیس پیتروس پر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ناکام ہو گئے ہو، اگر تم گورنر کی بیٹی کی لاش لے آتے تو میں ارطغرل کا سار اتار دیتا۔ پیتروس کہتا ہے لسکارس اس کے پیچھے گیا ہے، پریشان مت ہو جناب، ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ ویسولیس کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ لڑکی زندہ یہاں نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل ہیلینا کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ وامسی پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلنے لگتا ہے۔ پھر وہ درویش سے پوچھتا ہے کیا یہ زندہ بچ جائے گی؟ اسحاق کہتا ہے اس کا خون کافی بہہ گیا ہے لیکن یہ مضبوط لڑکی لگتی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ ضرور زندہ رہے گی۔ اتنے میں حکیم ارطغرل تیر نکال لیتا ہے، لیکن وہ تیر کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو کائی قبیلے کا تیر ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کے تینوں ساتھی واپسی کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ جاویدار قبیلے میں سعادت الدین کہتا ہے میں نے ترک قبیلوں کے سرداروں کو پیغام بھجوا دیے ہیں، کل سے وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے جاندار صاحب۔ ہمارے سلطان جب اپنی فوج لے کر یہاں آئیں گے تو آپ کے ہزاروں سپاہی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ جاندار کہتا ہے باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن میرا صرف ایک مسئلہ ہے، وہ ہے ارطغرل۔
اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر سعد الدین کو ایک خط دیتا ہے۔ سعد الدین خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔